بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عبدالخالق۔ ہمارے یہاں پہ ہمارے ارد گرد، ہم سب کے ارد گرد، ہمارے اپنوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی بہت کڑواہٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور وہ زندگی کو بالکل بھی انجوائے نہیں کر پا رہے۔ دے آر unable ٹو انجوائے their لائف، اور زندگی ان کی ایسے ہے کہ جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل بے لطف، اور ایک پوائزن ہے، ایک زہر ہے جو ان کے ذہن کے اندر، ان کے دل کے اندر، ان کے جسم کے اندر، ان کے بلڈ کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ یہ ایک انسان کے ضائع ہو جانے کے مترادف ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ضائع شدہ انسان جو ہے وہ کسی کو تکلیف نقصان تو نہیں پہنچاتا، ہرٹ تو نہیں کرتا، لیکن یہ انسان جو ہے کہ جو ابھی کہہ لیں کہ اسی دھرتی کے اوپر، سطح زمین کے اوپر چلتا ہے، زندگی اس کی کڑوی ہو گئی، اب یہ انسان جو ہے وہ کڑواہٹ کو بانٹ رہا ہے۔ یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ کڑواہٹ کو بانٹ رہا ہے۔ یہ انسان مایوسی کو بھی بانٹ رہا ہے، اور یقیناً یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک انسان کا سب سے بڑا لاس ہے۔ ایک انسان چاہے وہ بہت امیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ چیز اس کے اندر آ گئی ہے، اس کی زندگی کے اندر آ گئی ہے، تو اس کی زندگی بالکل بیکار۔ لیکن اگر ایک انسان کے جس کے وسائل بھی بہت کم اور نہ ہونے کے برابر ہیں، اگر اس کی زندگی کڑواہٹ کا شکار ہو گئی، اگر اس کی زندگی مایوسی کا شکار ہو گئی، تو سمجھیں کہ بہت اس نے اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر لیا، اور پھر وہ دیگر بھی لوگوں کو ایک حد تک ڈیمیج کرتا رہتا ہے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی لائف اتنی ہی زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں اگرچہ دولت کی اہمیت ہے، اگرچہ عہدوں کی اہمیت ہے، اگرچہ لوگوں کے ساتھ آپ کے مراسم اچھے ہوں، اس کی اہمیت ہے، لیکن اصل اہمیت اس کی نہیں ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی تک ہمیں زندگی عطا کی ہوئی ہے۔ وی آر اسٹل الائیو، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ بڑے قلیل وقت کے لیے ہے، بڑی قلیل مدت کے لیے ہے۔ اور اگر یہ اتنی ہی قلیل مدت کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم سے ایک دن چھن جانی ہے، اور پھر چھن بھی ایسے جانی ہے کہ دوبارہ ہمیں ایک بھی لمحے کے لیے، ایک بھی سیکنڈ کے لیے ہمیں دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ اگر یہ اتنی ہی اہم بات ہے تو کیوں نہ ہم اس کی کیئر کریں، کیوں نہ ہم اس کی قدر کریں، کیوں نہ ہم اس کو، جتنے دن ہم نے دنیا کے اندر جینا ہے، کیوں نہ ہم اسے میٹھا کرنے کی، کیوں نہ ہم اسے پلیزنٹ بنانے کی کوشش کریں۔ میرے بہن بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ میٹھی بات کہنی چاہیے، ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی چاہیے۔ اس پہ ہمیں محنت کرنا پڑے گی یقیناً، لیکن یہ کام اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے محنت کرنا جو ہے وہ ہمیں گوارا ہونا چاہیے۔ اور اس وجہ سے کہ ہمارے منہ سے نکلتا ہوا زہر جو ہے، ہماری آنکھوں سے ٹپکتا ہوا زہر جو ہے، یقین کیجیے گا ایک طرف ہماری اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے، تو دوسری طرف بے شمار دیگر لوگوں کی بھی زندگیوں کو خراب کرنے کا باعث ہے اور معجب بنتا ہے۔ بات یہ ہے، ہم ہمیشہ مثبت سوچیں، اور مثبت کیوں سوچیں اور مثبت کیسے سوچیں؟ جب ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ دیکھیں یہ کائنات جو ہے یہ تو کروڑوں سال سے ہے، بہت عرصے سے ہے، اور نہ جانے کتنا عرصہ اور بھی رہے گی کہ قیامت آئے اور اللہ رب العزت یہ سارا کچھ سمیٹ کے ایک نئی دنیا اور ایک نئی زندگی عطا کریں۔ اس سے پہلے
دیکھیے گا کتنا کتنا قلیل وقت مجھے ملا ہے، کتنا قلیل وقت ملا ہے، اور کتنی ہی اچھی بات ہوگی کہ میں اس انتہائی قلیل وقت کو میں ایک یادگار بنا لوں، میں ایک ایسا بنا لوں کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے لوگ، کم از کم چند لوگ ہی صحیح، مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں، اور چند ایک لوگ اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، اس نے ہمیں تو کوئی ہرٹ نہیں کیا، ہمیں کوئی تکلیف کوئی اذیت نہیں پہنچائی، ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کیا یہ ہماری کامیابی نہیں ہے؟ یقیناً 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 یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اس طریقے سے رہیں، اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو کی تکمیل کے لیے ہم بے شک کام کریں، لیکن اس انداز کے اندر کریں کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو ڈسٹروائے کرنے کا، ان کی زندگیوں کو خراب کرنے کا باعث اور موجب ہماری زندگی نہ رہے۔ ہمارے لیے یہ تھوڑی بڑی آنر ہے، اور دوسری بڑی آنر جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے در حقیقت، وہ یہ ہے ہم اپنی زبان سے میٹھے الفاظ نکالیں، میٹھی بات نکالیں، جو جس کی وجہ سے دوسرے انسان کے ذہن کے اندر ہمارے لیے بھی احترام اور محبت کے جذبات پیدا ہوں، اور اس کی اپنی زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ بے شک ہم لوگوں کے اندر چیزیں نہیں بانٹ سکتے، ہر ایک انسان اس پوزیشن کے اندر نہیں ہوتا، لیکن یہ ہر ایک انسان کے پاس ایک جیسی زبان ہے۔ اگر ہم اس زبان کے اندر سے میٹھے الفاظ نکالیں گے، میٹھا لہجہ نکالیں گے، اگر ہم اس کو اپنے ہونٹوں کو مسکراہٹ کے لیے استعمال کریں گے، یقین کیجئے گا ہم لوگ ایک بہترین انسان بنیں گے، اور پھر لوگ بھی ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں گے۔ ہماری اپنی زندگی بھی کڑواہٹ سے بھری ہوئی زندگی کڑواہٹ کو ساری کو نکال پھینکے گی، اور ہمارے اندر ہم ایک میٹھے انسان بنیں گے۔ اپنی زندگی کے اندر کریٹیو تھوڑا بنیے گا، تھوڑا کریٹیوٹی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیے گا، اپنی زندگی کے اندر ہابیز کو لے کر آئیے گا، مشاغل کو لے کر آئیے گا، لوگوں سے سلام دعا کیجیے گا، اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ آپ کو جواب کیسا دیتے ہیں۔ ایک دن آئے گا لوگ سمجھیں گے آپ بے ضرر انسان ہیں، آپ کا ان سے کوئی مطلب کوئی غرض نہیں ہے، بغیر غرض کے آپ لوگوں کو سلام کہتے ہیں، اور اگر آپ نہ بھی کہیں، اگر آپ خاموش بھی رہیں، تو بھی کم سے کم ایک کام کریں، ہم کسی کو ہرٹ نہیں کریں گے، اور یہ زبان اور یہ کسی کے لیے برے الفاظ نہیں نکالے گی۔ اس ایک انسان کی موجودگی کے اندر اور اس کی غیر موجودگی کے اندر ہم لوگ اس کو اچھے انداز کے اندر اس زبان کو استعمال کریں گے، آپ یقین جانیے گا ہماری زندگی کے اندر بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ ایک کڑواہٹ جو ہے، ایک بٹرنس جو ہے، ایک زہریلا پن جو ہے، وہ ہم اس سے دور ہو جائیں گے، اور جب ایک زہر کے ساتھ ہم نہیں کھیل رہے، ہم اس کے ساتھ انگیجڈ نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ تو مٹھاس سے بھرے ہوئے ہیں، پھولوں کی فریگرنس سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اچھے الفاظ منہ سے نکالنے والے ہیں، آپ یقین جانیے گا ہماری زندگی کڑواہٹ نہیں رہے گی۔ چند ایک لوگ ہم سے محبت کریں گے، ہر ایک نہیں کرے گا، ہر ایک ہمیں پہچانے گا نہیں، ہر ایک بے غرض نہیں ہوتا، لوگ سیلفش ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ 2 4 5 لوگ ہمیں آپ کو ضرور مل سکتے ہیں، آپ کی تھوڑی سی ہماری تھوڑی سی کوشش کے بعد، کہ جن کے ساتھ ہمارا میٹھے بول کا ایک رشتہ جو ہے، ہمارا ایک میٹھے بول کی ایک بھاجی جو ہے، وہ ہماری ان کے ساتھ چل نکلے، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر سے کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔